کہانی 100 لفظوں کی میں آج پیش کرنے جا رہی ہے ایک انتہائی سچی کہانی۔ یہ کہانی ایک ادھوری کہانی ہے، اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ کہانی کو پورا سنیں اور اپنی فیڈ بیک نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بھیجے جانے والے میسیجز میں اب کچھ سچے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ مہک اور شہریار کا یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں بھی دونوں ایک دوسرے کا خیال اتنی ذمہ داری سے رکھتے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا۔ رانگ نمبر سے شروع ہونے والی یہ دلچسپ بحث اور فضول سے عجیب و غریب موضوعات کب مہک اور شہریار کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے یہ انہیں بھی پتہ نہ چلا۔ کئی بار چھوٹی عمر انسان سے ایسی بڑی بڑی غلطیاں کروا دیتی ہے جو ساری زندگی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ شہریار کے بار بار اصرار پر بھی مہک کبھی کھل کر اپنے دل کا حال بیان نہ کرتی۔ ایسی لڑکی جس نے اپنے دل کی بات کبھی ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی نہ بتائی ہو، وہ کیسے کسی ایسے انسان کو وہ سارا احوال بتاتی جو خون کی طرح اس کی نسوں میں دوڑنے لگا تھا۔ لیکن مہک کے اس جارحانہ اور ضدی رویے سے شہریار پریشان ہونے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے بتایا، عجیب لڑکی، جتنا بھی پیار کر لو، جتنی بھی کیئر کر لو، بھاؤ ہی نہیں دیتی، اور میں جانتا ہوں وہ مجھے چاہتی ہے، مگر چاہت سے آگے بھی تو بڑھے۔ مہک کا رویہ بدستور جارحانہ ہوتا گیا۔ ایک ایسا انسان جسے سلائے بغیر وہ کبھی نہ سو پاتی اور جس کے اٹھنے تک وہ اپنے دن کا آغاز نہ کرتی، وہ شخص جب اس سے پیار کا اظہار کرتا اور زندگی ساتھ میں گزارنے کے منصوبے بناتا تو مہک اس کا ساتھ نہ دیتی بلکہ ایک قدم مزید پیچھے چلی جاتی۔ ذات کے اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی شہریار ہر وقت مہک کو اپنانے کو تیار رہتا۔ ایک 15 سال کا لڑکا اپنی محبت کو پانے کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو ہمیشہ تیار رہتا۔ دنیا سے لڑنے کا کیا فائدہ جب آپ قسمت سے ہی مقابلہ نہ کر پائیں۔ آخرکار وہ رات آ گئی جب آسمان اور زمین گرجتے بادلوں اور کڑکتی بجلی کے قہر زدہ گونج میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ مہک نے شہریار سے اپنی حقیقت بیان کر دی کہ وہ ویسی لڑکی نہیں جیسا وہ سمجھتا آیا ہے اور جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مہک نے اپنا نام تک اسے غلط بتا رکھا تھا۔ کوئی اتنا بھی کیسے گر سکتا ہے؟ مگر مہک ہمیشہ کے لیے شہریار کی نظروں میں گر چکی تھی۔ شہریار کی دنیا وہیں ختم ہو گئی اور ہر جگہ اب اس لڑکی کا متلاشی تھا وہ جسے وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ مہک کا وجود اسے ایک انجان لڑکی سا معلوم ہوتا۔ اصل میں جس لڑکی کو وہ چاہا کرتا تھا اس کا تو وجود ہی اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ مہک کئی سال شہریار کو ڈھونڈتی رہی، اسے صرف ایک بار دیکھنے کے لیے، مگر وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ پھر قدرت نے بھی انصاف کیا اور کبھی مہک کو وہ انسان میسر ہی نہ ہو پایا جس کے بغیر اس نے کبھی اپنے دن کا آغاز نہیں کیا تھا۔ لیکن وقت بہت سٹرکٹ ہوتا ہے جو مرنے والوں کے لیے بھی نہیں رکتا۔ آخرکار وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ مہک کی شادی کا دن قریب آنے لگا۔ شہریار سے بچھڑے اسے 7 سال ہو چکے تھے۔ اس نے ہر طرح کی دوائی کھا لی جو انسانی یادداشت پر برا اثر کر کے اسے ڈیمیج کر دیتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ شہریار کو نہیں بلا پائی، یہاں تک کہ اس کا فون نمبر بھی۔ اسے وہ دن بار بار یاد آتا جب شہریار کی طرف سے 3 مرتبہ شادی کا پوچھنے پر بھی اس نے تینوں بار انکار کیا تھا۔ مہک کی بہن اور دوستوں بلکہ ساری دنیا نے ہی قسمت کے فیصلے کو ماننے کے لیے اسے قائل کیا، اور مہک نے دل پر پتھر رکھ کر اس بات پر یقین کرنے میں عافیت سمجھی کہ شہریار کبھی اس کا پیار تھا ہی نہیں بلکہ صرف اس کا آبسیشن تھا۔ مہک نے پورے دل و جان سے ایک ایسے انسان سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر دی جس کو وہ کبھی بات کرنے لائق بھی نہ سمجھتی۔ لیکن جب انسان اپنی خواہش پوری نہ کر سکے تو اپنوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے خود کی قربانی دے ہی دیتا ہے۔ مہک نے بھی اپنے والدین کی خوشی اور سب کی بھلائی کے لیے قدم اٹھا لیا، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد ہی مہک ہمیشہ کے لیے گھر واپس آ گئی اور اس کی حالت دنیا کے سب سے بڑے ناکام انسان سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ شادی کی ناکامی کی وجہ جب مہک سے پوچھی جاتی تو وہ صرف اتنا کہتی
کہ شادی کے پہلے ہی دن میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں کون بستا ہے؟ خود کو دھوکہ دے کر شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد یہ سوال نے مہک کو زمین کی نچلی سطح پر دھکی۔ ایک ایسا شخص جسے وہ کبھی ملی نہیں تھی، اس نے پہلی ہی ملاقات میں اس کی آنکھوں کی گہرائی پڑھ لی۔ عشق ایسی حقیقت ہے جو انسان مجھ سے تو چھپا سکتا ہے مگر دنیا سے کبھی نہیں چھپ سکتی۔ اس بات نے اس کے شوہر کے دل میں شک کی ایک ایسی گرہ باندھ دی جو کبھی نہ کھل پائے۔ چھوٹی سی عمر میں ڈائیورس کے بعد بھی مہک کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دیتی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں ایک خواہش جلتی اور دوسری بجھتی۔ وہ کئی بار سوچتی کہ وہ شہریار کو اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے کے بارے میں بتائے گی، مگر ایک سوچ اسے ہمیشہ روکے رکھتی کہ شہریار تو بظاہر اس بات سے کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا، مگر وہ اندر سے انتہائی بے سکون ہو جائے گا۔ پھر دوسرے ہی پل اس کے اندر کی لڑکی یہ چاہ ظاہر کرتی کہ اگر وہ شہریار کو یہ سب بتائے گی تو وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس چلا آئے گا، کیونکہ شہریار تو کبھی مہک کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ اپنے والدین کی رضامندی پوری کرنے اور اس ڈائیورس کے بعد مہک کے جذبے عروج پر تھے۔ وہ ساری دنیا سے لڑ کے شہریار کو منا کر واپس لے آئے گی، مگر انسان ساری دنیا سے تو لڑ سکتا ہے پر اپنی قسمت سے اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ مہک کے اندر موجود باز ضمیر لڑکی نے اس کے ان سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور آخر وہ دن قریب آنے لگے جب مہک پھر سے کسی اور کی دلہن بننے کے لیے تیار تھی۔ دل میں خوف لیے کہ اس بار قسمت کیا کروٹ بدلے گی، مہک پھر سے شہریار کے لیے بے چین رہنے لگی۔ کتنی بے غیرت لڑکی تھی جو شادی سے کچھ ماہ پہلے کسی اور کے لیے آنسو بہانے میں مگن تھی۔ آخرکار مہک نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری بار شہریار کو ڈھونڈے گی اور جو کچھ بھی اس نے شہریار کو دیکھنے، اسے ڈھونڈنے اور اس کو پانے کے لیے کیا وہ سب اسے بتائے گی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی رہائی کی استدعا کرے گی۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی شہریار مہک کو نہ ملا۔ شادی کا جوڑا ڈھونڈنے کی بجائے مہک بازاروں اور سڑکوں میں شہریار کو ڈھونڈنے میں مصروف عمل رہتی ہے تاکہ زندگی میں پہلی اور آخری بار اپنے دل کا حال اس سے بتا سکے۔ اگر آپ نے شہریار کو کہیں دیکھا ہو تو برائے مہربانی ہماری مدد کیجیے، کیونکہ انسان اپنی روح کی تسکین کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، تو کیوں نہ آپ بھی کسی کو کسی سے ملوانے کے لیے ایک چھوٹی سی مدد کریں۔ اگر آپ شہریار کو کہیں بھی دیکھیں تو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ